بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد میں حکیم محمد حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل حکیم محمد حنیف خان۔ ہمارا موضوع ہے مقالہ سادسہ کے فصل عاشر ان کی 10ویں فصل، اور 10ویں فصل ہے امراض کان کے متعلق، یعنی کان کے مرضوں کے متعلق۔ کانوں کے امراض دو قسم پر ہے۔ قسم اول وہ ہے جو خون کے غلبے یا ورم اور پھوڑے کی وجہ سے ہوگا، اور قسم دوم وہ ہے جو کانوں میں سدہ پڑ جانے یا ریاح کے اجتماع، ان کے کانوں میں ہواؤں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ مرض جو غلبہ خون اور ورم کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ مریض کا چہرہ سرخ ہوگا، اور مریض کے چہرے کی سرخی کے ساتھ ساتھ اس کے کانوں میں ٹھنسے ہوگی، جسے عربی میں ضربان اور اردو میں ٹھنسے کہتی ہے۔ اس کا علاج اگر خون کے غلبے کی وجہ سے ہے تو رگ کی فال کور کر مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر وہ صفرا کے غلبے کی وجہ سے ہے، خون کے غلبے کی وجہ سے نہیں ہے، تو اس کا علاج ماء الفواقہ، یعنی کہ آج کی اصطلاح میں جوس، اس میں پوست حلیلہ زرد اور مغز ملتاس شکر سمیت پلا دی جائے، اس سے اسے دست دلائے جائے، اور کانوں میں روغن بادام، ارک گلاب اور سرکہ کو جوش دے کر، یعنی کہ ان تینوں کو ایک ہی چیز میں جوش دے کر اس کے قطور یعنی کہ قطرے کانوں میں ٹپکائے جائے، اور غذاؤں میں اسے مزورات کھلائی جائے۔ مزورات کہتے ہیں جھوٹے شوربوں کو۔ جھوٹے شوربہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ شوربہ گوشت میں بنتا ہے، لیکن یہ سبزیوں میں بنتے ہیں، اس لیے اس کو مزورات یعنی جھوٹے شوربے کہتے ہیں۔ اس سے جھوٹا شوربہ، انگور خام کا جوس، انار بے خوش، مونگ، مسور وغیرہ سے کھلایا جائے، کہ دالوں کے ساتھ کھلایا جائے۔ اور وہ درد جو کانوں میں سدہ پڑنے کی وجہ سے یا ریاح کے اجتماع یعنی کہ ہواؤں کے جمع ہونے سے ہوتا ہے، اس درد میں انسان کے کانوں میں دودی اور تنین ہوتا ہے۔ دودی اور تنین کسے کہتے ہیں؟ دودی اور تنین ان آوازوں کو کہتے ہیں جو خارج میں نہیں ہوتی لیکن کانوں میں وہ بجتی رہتی ہے۔ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھی انسان کے کانوں میں کوئی چیز بجتی ہے۔ دودی کہتے ہیں بڑی آواز کو جو گھو گھو کی طرح ہوتی ہے، اور تنین اس باریک آواز کو کہتے ہیں جو مکھی یا کسی اور مچھر کے پروں کی بنبناہٹ جیسی ہوتی ہے۔ اس کا علاج حب شبیار اور قیس میدے کی تنقیہ کرے، عیارج فقیرہ سے غرغرے کر کے دماغ کا تنقیہ کیا جائے، اور روغن کنجد یعنی کہ تلوں کے تیل میں برگ مرزنجوش اور گل نرگس، گل بابونا اور سویوں کو جس کو عربی میں سبت کہتے ہیں، اردو میں سوئے کہتے ہیں، ان کو جوش دے کر ان کے کانوں میں قطور کیا یعنی کہ ٹپکایا جائے۔ غذاؤں میں اسے اسفد باجات کھلائی جائے۔ یہ اسفد باجات گرم مثالوں سمیت یعنی کہ زیرہ، دار چینی، دھنیا یا جو آپ کو اور پسند ہو وہ کھلائی جائے۔ ابھی سوال یہ ہوتا ہے کہ اسفد باجات ہے کیا چیز؟ تو جواب یہ ہے کہ اسفد باجات اسفد باج کی جمع ہے، اور اسفد باج اس گوشت کے سادے شوربے کو کہتے ہیں کہ جس میں مسالہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں گرم مثالوں کو قید لگا کر اس طرف اشارہ ہے کہ اس کو وہاں تک پہنچنے میں گرم مثالوں کی ضرورت ہے، یعنی کہ دوا کو مقوی ہونے کے لیے گرم مثالوں کی ضرورت ہے۔ تو فصل عاشر یعنی کہ 10ویں فصل یہاں پہ اختتام پذیر ہوئی۔ کل انشاءاللہ یا ہمارا موضوع ہوگا 11واں فصل جو ناک کے امراض یعنی کہ امراض الانف، ناک کے امراضوں کے متعلق ہے۔ تب تک کے لیے آپ سے حسب سابقہ کی طرح درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنی مفید مشوروں سے کمنٹ بھی ادا کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔